بات یہ سمجھ میں آتی ہے، قرآن مجید کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ جیسے پیغمبر مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، تو پیغمبر کی گھر والیاں دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ پیاری ہونی چاہیے، اور پیغمبر کی اولاد دنیا کی اولاد سے بڑھ کر کہیں زیادہ محبوب اور پیاری ہونی چاہیے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اب میں آپ کے سامنے ترتیب وار اہل بیت کرام کے حوالے سے بات عرض کروں گا، اور اس کو سمجھنے کی نیت سے اختلاف برائے اختلاف یا محض ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے فلاح و خیر پانے کے لیے اور ہدایت کی طلب کے جذبے سے اس بات کو سنا جائے اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دی جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب نام آتا ہے کسی کی بھی گھر والی کا، کسی شخص کی بیوی کا نام آتا ہے، عام اردو ادب میں بھی اس کو اہلیہ کہا جاتا ہے۔ اہلیہ گھر والی، اہلیہ بیوی۔ تو اہلیہ جب کسی عام آدمی کی بیوی کا نام بھی ہو تو اہلیہ سے مراد اس وقت نواسی نہیں ہوتا ہے، بیٹی نہیں ہوتا ہے، پوتی نہیں ہوتا ہے، سیدھا سیدھا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہلیہ سے مراد بیوی ہے، گھر والی ہے، زوجہ ہے، اور وہ عورت ہے جو اس شخص کے نکاح میں آئی ہے۔ تو اہلیہ، اور ادھر قرآن مجید کا وہ لفظ جو اہل بیت کے سیدھے سیدھے نام سے آیا ہے، اس سے مراد مشکل نہیں ہے کہ ہم پالیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور آپ کی کی ساری بیویاں ہیں جو امت کی مائیں ہیں۔ اہل بیت کرام کا قرآن مجید کے مطابق مصداق وہی ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے کا جہاں اختتام ہو رہا ہے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 21ویں پارے کی آخری 3 آیات کریمہ اور 22ویں پارے کی پہلی 3 آیات کریمہ، اللہ رب العالمین ان 6 آیات میں کہیں پر براہ راست اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضور کی ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا نساء النبی، یہ خطاب براہ راست ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ حضور کے واسطے سے ہے۔ یہ ان آیات کے شروع میں الفاظ آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، آپ کی مقدس مطہر بیویوں کو ارشاد فرمائے۔ احکامات دینے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم ان حکموں کی پابندی کرو گی اور اللہ کی یہ باتیں مانو گی، اور یقیناً تم نے ماننی ہے، اگر تمہارے اندر انکار کا جذبہ ہوتا تو میں اپنے محبوب پیغمبر کے گھر کی تمہیں زینت ہی نہ بناتا، حضور کا تمہیں میں جیون ساتھی ہی نہ بناتا۔ ماننی ہے تم نے یہ باتیں، اور اس کے بدلے میں نے یہ انعام عطا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے بالآخر وہ کر کے رہتا ہے۔